کر رہا تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ موت سے زندگی زیادہ مشکل ہے، اور روحانی زندگی کے متعلق تو 100% یہ درست ہے کہ زندہ ہونا زیادہ مشکل ہے، زندہ ہونے کی تمنا بھی مشکل ہے، اور یہ خیال کہ ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ میں بدیوں سے چھٹکارا حاصل کروں اور نیکیوں کی طرف حرکت کروں، یہ محض ایک خوش فہمی ہے، ایک رومانی کیفیت کا نام ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ عملاً جب میں نے غور کیا تو صوفیاء کا ایک مقولہ میرے ذہن میں آیا، جس میں صوفیاء کو جو بہت پسند ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس سلسلے میں مجھے خیال آیا کہ احادیث میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو۔ جہاں تک میں نے تلاش کیا ہے یا کروایا ہے، مجھے ایسی کوئی حدیث دکھائی نہیں دی، لیکن قرآن کریم میں یہ ضرور ذکر ملتا ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں تو استجیبو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جواب دو اور زندہ ہونے کے لیے آگے بڑھو۔ تو موت کا نہیں، زندگی کا ذکر ہے، اور انبیاء موت سے زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی زندگی کو دراصل دوسرے صوفیاء نے موت کا نام دے دیا ہے، کیونکہ وہ زندگی موت سے بھی زیادہ دوبھر ہے۔ جن باتوں کی طرف بلایا جاتا ہے وہ گویا مر جانے کے مترادف ہیں۔ بس اپنے اپنے ان تعلقات پر اگر آپ غور کریں جن تعلقات نے آپ کو خدا کے مقابل پر کسی اور بدی کا غلام بنا رکھا ہے، تو پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ ان تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنا تو الگ رہا، ان تعلقات سے چھٹکارے کی گہری تمنا کا پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے حضرت یوسف کو ایک عظیم الشان مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ حضرت یوسف کی طرح کے واقعات لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا میں ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں کہ اس بدی میں مبتلا نہ ہوں جس بدی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بدی ہے لیکن بے اختیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بے اختیار ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس نفسیاتی بیماری کو خوب کھول کر ایک مثال کی صورت میں پیش فرما دیا۔ فرمایا کہ یوسف بھی تو تھا جس کے پیچھے ایک عورت ایسی عورت پڑی تھی جس میں خود ذاتی طور پر رعنائیاں تھیں، اس میں حسن کا کمال تھا، جذب تھا، اور یہی مضمون ہے جس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے بھی ارادہ کیا یا خواہش کی، بشرط حضرت یوسف کے متعلق فرمایا کہ خواہش کی یا کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کر دیتا، تو حضرت یوسف کی خواہش کے متعلق یہ شرط پیش کر دی کہ خواہش ہو سکتی تھی، بھاری امکان تھا، تبھی تقاضے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو گیا۔ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زلیخا کو ایک خوبصورت دلکش عورت کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کا استنباط اسی سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں طبعی طور پر اس کی طرف جھکنے کا امکان موجود تھا، اور بڑا قوی امکان موجود تھا، اتنا قوی کہ جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ گویا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کا فضل حائل ہوا، اور اللہ کے فضل نے حضرت یوسف کو اس ظلم کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ وہ کیوں ہوا؟ اس مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، پہلے اپنے نفس پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد یہ دعا کی کہ اے خدا، جس طرف یہ لوگ، یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں،
میں نفس کے تجزیے کے بعد اس یقین تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے قید ہونا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بدی کو شکار ہو جاؤں۔ اس سے استنباط مزید یہ ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ارادے کے تمام محرکات موجود تھے۔ اگر خدا کا خاص فضل اس شخص پر نازل نہ ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت نے اس کو پاک نہ کیا ہوتا تو وہ ضرور ارادہ کر لیتا، لیکن یہ دعا حائل ہو گئی ہے اور یہ دعا بتاتی ہے کہ ارادہ نہیں تھا، کیونکہ فرماتے ہیں مجھے تو قید ہونا زیادہ منظور ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ مجھے قید زیادہ منظور ہے۔ عام حالات میں تو انسان کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے، یہ کیوں مطالبہ کرے کہ مجھے ایک اور مشکل میں ڈال دے۔ اس مضمون پر غور کرنے سے کچھ اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت کی دعا ہے جب کہ ان کی شرارت بڑھتے بڑھتے ایک ایسی سازش میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو سامنے جیل دکھائی دے رہی تھی، اور جانتے تھے کہ انہوں نے مجرم بنا کر مجھے جیل خانے بھجوا دینا ہے۔ یہ ایک احتمال تھا۔ اس احتمال کے صورت میں آپ نے اپنے دل کو ٹٹولا، یعنی ایک طرف وہ کشش جو ایک طبی کشش تھی، دوسری طرف خوف حائل تھا کہ اگر میں اس میں گناہ میں مبتلا نہ ہوا تو پھر یہ سزا ملے گی۔ ان دونوں متفرق دباؤ کے نیچے آ کر، دونوں سمتوں کے دباؤ کے نیچے آ کر پھر دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی دعا نامقبول ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بس وہ لوگ جو تبتل چاہتے ہیں ان کے لیے ایک عظیم الشان مثال ہے۔ تبتل سے پہلے نفس کا تبتل ہونا ضروری ہے، ورنہ ظاہری تبتل ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسری حکمتوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تو اے میرے بندے تو قربانی کے لیے تیار ہے، میں تجھے جیل سے بھی بچاتا ہوں۔ لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ اس بدی کے پیچھے ایک بہت بڑا حسن پوشیدہ تھا۔ جیل میں جانے سے ہی وہ تمام ترقیات کے دروازے کھلے ہیں جن کے متعلق ویسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس مشکل کے رستے سے اللہ تعالیٰ نے فراخی کے رستے کھول دیے اور اس عظیم مقام تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا جس کا پہنچانا مقدر تھا، لیکن حضرت یوسف کی دعا اس میں مددگار بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں مثالیں محفوظ فرمائی ہیں ان کی دنیا پر آپ غور کر کے دیکھیں، حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ عظیم کلام ہے جس کے اندر ایک اپنی سی دنیا ہے، اپنے قانون چل رہے ہیں اور گہرا ربط ہے ایک بات کو دوسری بات سے۔ بس تبتل کا مضمون ہم پر ظاہر ہو گیا کہ اگر تبتل کرنا ہے تو تبتل بہت مشکل کام ہے، مرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان چمٹا رہتا ہے اس سے علیحدگی عملاً موت دکھائی دیتی ہے۔ بس ایک ایسا فیصلہ ہے جہاں ہر زندگی کی تمنا موت دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دفعہ کا مرنا نہیں، بار بار کا مرنا ہے، لیکن زندہ ہونے کی خاطر۔ اور زندہ ہونے کی تمنا کے رستے میں یہ باتیں روک ہیں، وہ تمنا ہی نہیں اٹھتی۔ یہ تمنا دعا سے اٹھ سکتی ہے، دعا کے نتیجے میں بیدار ہو سکتی ہے، ورنہ سوئی پڑی رہے گی۔ اس حصے کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تبتل کہاں سے کہاں ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اصل میں تبتل کا مطلب ہے بدیوں سے نجات حاصل کرنا، بدیوں سے تعلق توڑنا۔ یہ تعلق دو طرح سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ بدیاں دھکا دے دیں، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان مجبور اور بے اختیار ہو جائے، کوئی رستہ باقی نہ رہے۔
ایسی صورت یوں پیدا ہوتی ہے، مثلا کسی کا محبوب مر جاتا ہے اور ایسا سخت دھکا لگتا ہے کہ انسان دنیا سے ہی بیدار ہو جاتا ہے. کسی کا ماں کا پیارا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ساری جائیداد برباد ہو جاتی ہے، گھر بار کو آگ لگ جاتی ہے یا ڈاکو لوٹ کے لے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے. ایسے موقع پر تبتل کے لیے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تبتل اصل میں وہ تبتل نہیں جس کی طرف قرآن کریم بلا رہا ہے. اس تبتل کے نتیجے میں کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. مثلا جب انسان کو ایک دھکا لگتا ہے، گہرا صدمہ پہنچتا ہے، تو بعض دفعہ انسان ایسی صورت میں خدا کی طرف جانے کی بجائے انسانوں کی طرف مائل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس دنیا کے دھکے کے نتیجے میں ضرور خدا ہی کا خیال آئے، اور زیادہ دنیا کی چیزوں کی طرف گرتا ہے. بعض دفعہ ایسا آدمی ہوش گنوا بیٹھتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یعنی اپنا تعلق اس طرح توڑتا ہے کہ ہوش بھی جاتے رہتے ہیں. اس میں اس مضمون میں ایک اندرونی ربط ہے. اصل میں وہ تعلق جو ٹوٹ نہ سکے، وہ غالب آ چکا ہو، اس کو انسان بھلائے تو بھول سکتا ہے، ورنہ ٹوٹ نہیں سکتا. بس ایسا شخص جو کسی ایسی چیز سے محبت کرتا ہے گویا اس کا معبود بن چکی ہے، اس سے علیحدگی ممکن نہیں. ایسی مائیں ہیں جو اولاد کی عملاً پرستش کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ اولاد ہاتھ سے جاتی رہتی ہے تو اس لیے پاگل ہوتی ہیں کہ ہوش اور اولاد کی یاد اور اولاد کا تعلق ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. موت کے سوا علیحدگی ممکن نہیں ہے. بس ذہن پر موت آ جاتی ہے اور اسی کو ہم پاگل پن کہتے ہیں. بس یہ تبتل جو دنیا کے دھکے کے نتیجے میں پیدا ہو، لازم نہیں کہ خدا کی طرف دھکیلے، مگر خدا کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص کو صدمہ پہنچا، وہ بہت بزرگ بن گیا ہے، درویش بن گیا ہے، اس کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں. لیکن وہ درویش جو ہے اس کی کیفیت میں اور اس درویش میں جس نے خدا کی خاطر تعلق توڑے ہوں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو بعض دفعہ لوگ بت تو بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بت خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا. دنیا سے مجبوری کا تعلق کاٹنے کے بعد دھکے کھا کر جو آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی درگاہ میں جگہ دے دے تو احسان ہے، لیکن اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو للہ تبتل کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور للہ ہی تبتل انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہر موقع پر خدا کو ترجیح دے کر غیر اللہ سے منہ موڑتے ہیں اور تعلق قطع کرتے ہیں. اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. احسن القصص بیان فرمایا. میں جب شروع میں پڑھا کرتا تھا تو حیران رہ جاتا تھا کہ ایسا آسن کیا ہے آخر یہ قصہ. لیکن جو غور کیا اس بات کی سمجھ آتی گئی کہ تبتل کے مضمون میں ایک عظیم الشان حکایت ہے، قصہ ہے. حکایت تو فرضی ہوتی ہے. قرآن کریم جب قصہ کہتا ہے تو حقیقت کو قصہ بتاتا ہے. تو قرآنی اصطلاح میں ایک ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا غور کریں انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے. بس تعلق بے انتہا ہو اور بے انتہا تعلق کے سارے محرکات موجود ہوں، اور خوف بھی بے انتہا ہو، دوسری طرف خوف کے موجبات بھی سارے موجود ہوں، اور بیچ سے انسان کا دل پہلے یہ فیصلہ کرے کہ نہ میں خوف سے ڈروں گا، نہ میں تعلق کی حرص میں، اپنے ذاتی تعلق کی حرص میں غلط فیصلہ کروں گا. میں جس کا ہوں اسی کا ہو چکا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کی طرف جھکتا ہوں، اور اسی سے چاہتا ہوں کہ مجھے اس صورتحال سے بچا لے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ اس دعا کو قبول فرمایا اور ہر بدی سے ایک بہتری کی صورت پیدا فرما دی اور ترقیات کا عظیم سلسلہ شروع کیا ہے. بس اس پہلو کو غور کر کے اپنی بدیوں پر نظر ڈال کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس حد تک ان سے علیحدہ ہونے پر تیار بیٹھے ہیں.